نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم کیا پھر جو جانتا ہے جس کے پاس علم ہے انما انزل الیک من ربک الحق کہ بے شک جو اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ سچا ہے وہ باطل نہیں ہے کمن کیا وہ جاننے والا بندہ علم والا بندہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی طرح کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں، بات کیا کی گئی اس کی بجائے کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی تمام چیزوں کو حق سمجھتا ہے کیا وہ اس بندے کی جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. اب اندھے کی بات یہاں پہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں آئی تھی وہ آنکھوں سے نظر آ رہی تھی اور ان کا علم اور جو یقین نہیں رکھتا در حقیقت وہ کیا ہے؟ اندھا ہے، اور اس کا یہ اندھا پن قیامت کے دن اس پر ظاہر ہو جائے گا. تو اس لیے کہا گیا، اور پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حق کو پہچان نہیں پاتا گویا کہ وہ کیا ہے؟ اعما. اور جب وہ اٹھے گا نا قیامت کے دن تو وہ اعما ہوگا، اندھا ہوگا. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اللہ کی باتوں سے، اللہ کی آیات سے، اللہ کی مثالوں سے کون لوگ سمجھتے ہیں؟ جو عقل والے ہیں. اولو جو ہے نا زو کی جمع ہے اور والے اس کا مطلب ہوتا ہے والے، اور الباب لبن کی جمع ہے. لب کہتے ہیں ہر چیز میں سے جو خالص ہو، خالص عقل جو ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہو. اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا عقلوں والے. اس کا یعنی الباب زیادہ ہے نا، لبن ایک عقل اور الباب زیادہ عقلیں. مراد یہ ہے کہ نصیحت صرف خالص اور پاکیزہ عقل والے کو حاصل ہوتی ہے، جس کا دماغ الٹا ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا، جس کے پاس شعور نہیں ہوتا. وہ بندہ مثالیں اللہ کی پڑھ کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثالوں کو دیکھ کر بھی عقل حاصل نہیں کرتا. الذین یوفون بعہد اللہ، یہاں سے ایک بہت خوبصورت چیپٹر شروع ہو جاتا ہے، ایک ٹاپک شروع ہو جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نیک بندوں کی، کچھ ایمان والے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا انجام. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے حد کو، ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں وہ توڑتے پختہ وعدے. اب پہلے اس کی تمہید بندی نا کہ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، جس کی فرسٹ پریورٹی کیا ہے؟ میرا رب کیا کہتا ہے. جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، جو صبح کو آغاز اللہ کی محبت میں کرتا ہے
اور اس کے بجائے جو دوسرا بندہ ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ زندگی جی رہا ہے، اسے اللہ کا کوئی وعدہ یاد نہیں رہتا، اللہ کے ساتھ کیے گئے کانٹریکٹ اور کمٹمنٹ بھول جاتی ہے۔ وہ اگر زندگی جی رہا ہے تو اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، میرا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ وہ رشتہ داریاں توڑ رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، وہ لوگوں کو ہرٹ کر رہا ہے، وہ لوگوں کا مذاق بنا رہا ہے، وہ لوگوں کو تانے دے رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، اس کو جہنم کے کانسیپٹ اس کے کلیئر نہیں، اس کے عقائد بہترین نہیں، اس کی ایمانیات پر کوئی اس کا کام نہیں ہے، کوئی اس کی اسائنمنٹ نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی زندگی جی رہا ہے جیسے کہ وہ کسی کھیل کے میدان میں ہے اور بس کھیلتا ہی جا رہا ہے اور اس کی زندگی پرپز لیس ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو اندھا ہے، اس کو نہیں فرق پڑتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا وعدہ کیا اور پورا بھی کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور اگر اس اندھے انسان کو واپس آنا ہے اور اسے بینا ہونا ہے، اسے بصیرت حاصل کرنی ہے، تو اس کو سب سے پہلے عقل حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ نصیحت عقل والوں کو ہوتی ہے۔ اب وہ جو حق پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جن کو تھوڑا ممتاز قرار دیا گیا، جن کے درجات بلند کیے گئے، وہ علم والے لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا گیا؟ عہد الست، جو کہ آج سے بہت سالوں پہلے، اس دنیا کے بننے سے پہلے ہی اللہ نے روحوں کو اکٹھا کر کے ان سب سے وعدہ کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پھر سب نے اقرار کیا اور وعدہ کیا کہ تو وہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ وہ تمام لوگ جو حق کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کیے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، عقیدہ توحید، عہد توحید کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اس کے بعد جو دوسرے وعدے ہیں، ایک تو خاص وعدہ، اب عام عہد کی بات آ جاتی ہے۔ عام وعدے کون سے ہیں؟ ہر وعدہ جو وہ لوگوں سے کرتے ہیں، جو وہ اللہ سے کرتے ہیں، جب وہ توبہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ غلطی نہیں کریں گے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، تو وہ ان تمام وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کسی کو کوئی امید دیتے ہیں تو اسے ضرور پورا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں اس کی مدد کرنے کا، اس کی رازداری رکھنے کا، اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کا، جب کوئی رشتہ بنایا جاتا ہے اس وقت جو وعدے کیے جاتے ہیں، تو جو جس چھوٹوں سے وعدہ کرتے ہیں، بڑوں سے کرتے ہیں، غریب سے کرتے ہیں، امیر سے کرتے ہیں، پھر جاب جب کرنی ہوتی ہے تب کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، جب پارٹنرز ہوتے ہیں بزنس پارٹنرز تب کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، ریلیشنز میں، بزنس میں، اس کے بعد کسی بھی جگہ پر جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کریں، وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ وعدے توڑنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ ان منافقین کی طرح نہیں ہوتے کہ جب ان سے کوئی وعدہ کیا جائے تو ہمیشہ وعدوں کو توڑتے ہیں، وہ ایسے بندے نہیں ہوتے۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وعدوں کو پورا کرنے والے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو جوڑتے ہیں ان کو جو حکم دیا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، یعنی وہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے نہیں ہوتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو نزدیک کرتے ہیں، رشتے قریبی ہوں یا دوری، وہ کیا کرتے ہیں؟ جتنے جتنے رشتے کے ساتھ ان کا یعنی درجات ہیں، اب کچھ لوگ بہت قریبی ہوتے ہیں، کچھ رشتے بڑے قریبی ہیں تو ان کو ان کے لحاظ سے ملتے ہیں، کچھ جو دور کے ہوتے ہیں تو ان کو ان کے لحاظ سے ملتے ہیں، یعنی وہ مراتب کے مطابق تمام رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، پھر عام مسلمانوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، ہر انسان کا حق ادا کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے، دین صرف نماز، روزے، حج کا نام نہیں ہے،
دین تو پوری زندگی کا نام ہے، اسلام تو ہر زندگی کی ہر پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہم چند ریچولز کو پورا کر کے کہتے ہیں ہم تو پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ ہماری زبان سے لوگ محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں، قطع طول کی ہم اختیار کرتے ہیں، چھوٹی سی بات سے حسد بغض نفرت پہ اتر آتے ہیں، تہجد گزار ہونے کے باوجود ہم رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، ہم وعدوں کو پورا نہیں کرتے، لوگوں کو امید دے کر، لوگوں کو ایک کہتے ہیں نا کہ اشارہ دے کر پھر ان کی نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف بلا کر۔ تو ایک مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا، اولو الالباب ایسے نہیں ہیں، وہ صرف نماز ہی ادا نہیں کرتے، وہ بندوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی صلہ رحمی کرنے والے کا بڑا اجر ہے۔ حدیث بھی ہے نا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہے، اس کی عمر دراز ہو، تو وہ رشتوں کو جوڑے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایمان والا قرآن والا بندہ رشتوں کو توڑنے والا نہیں ہوتا، وہ نند بھابھی کا رشتہ ہو، وہ دیورانی جٹھانی کا رشتہ ہو، وہ آپس میں بہنوں کا رشتہ ہو، ساس بہو کا رشتہ ہو، وہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ حسد اور بغض آ جاتا ہے نا، ایسے ریلیشنز میں، خاص طور پہ یہ نند بھابھی کے اور ساس بہو کے اور دیورانی جٹھانی کے، پھر چچیوں کے ساتھ، اور اس طرح سے جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری اکثر بات چیت ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کو بلانا پسند نہیں کرتے۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں اپنے ایمان کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم کتنا پسند کرتے ہیں، کیسا تعلق ہوتا ہے ہمارا دوسروں کے ساتھ، ہماری اندر کی نیت کیا ہے۔ ہم توڑنے والے تو نہیں، ہاں کوئی توڑ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم توڑنے والے تو نہیں، ہم کیا ہے؟ جوڑنے والے۔ ایو صلاح، وہ جوڑتے ہیں، یعنی جوڑے کس چیز کو جاتا ہے؟ جو ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں ہم تو نہیں توڑتے، لوگ توڑ دیتے ہیں، تو ہم نے تو جوڑنے والا بننا ہے نا۔ کنیکشنز کہاں پہ لگائے جاتے ہیں؟ جب کوئی تار ٹوٹتی ہے، وائر جب ڈیمیج ہو جاتی ہے تب ہی کنیکشن لگتا ہے، پھر اس تار کو، اس وائر کو دونوں سائڈوں سے کاٹ کر درمیان سے ان کا ایک جوڑ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کنیکشن ٹوٹنے لگے، بالکل صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی آپ اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ پہلے تو یہ ہے کہ رشتہ داری، اور یہاں پہ خاص طور پہ رشتہ داری کا نہیں بتایا گیا، جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دی، یعنی کوئی بھی رشتہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا وہ اس کو ٹوٹنے سے بچا لیتے ہیں۔ وہ رشتے جو ان کے بڑے خاص ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور یہاں پھر اللہ نے ان کو بنانے کا حکم دیا ہوتا ہے، جیسے رشتہ داروں کا تو اللہ کی طرف سے ہی بن جاتے ہیں، اور پھر کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم نے دین کے خاطر بنائے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کو جب وہ ٹوٹنے لگے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، سامنے والی کی غلطی کی وجہ سے، تو وہ جوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں۔ سامنے والا اپنی انا میں ہے اپنی غلطی کرنے کے بعد بھی، لیکن کیا کرتے ہیں؟ جا کے خود سوری کر لیتے ہیں۔ سوری نہ بھی کریں کیونکہ مسٹیک نہیں ہے ان کی، سوری نہ بھی کریں، سامنے والے کو منا لیتے ہیں۔ بہت سے رشتے انا کی ضد میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے رشتے، بہت سی ڈائیورسز اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ دونوں اپنی اپنی انا میں ہوتے ہیں۔ اگر ایک فریق جھک جائے تو سامنے والا بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انا کی جنگ ختم کر کے اپنے اندر اتنی عاجزی پیدا کریں، بس اس چیز کو یاد رکھیں، کنیکشن ٹوٹ رہا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، ہم نے جوڑنا ہے۔ دیکھیں کڑوی باتیں بھی ہوں گی، تکلیف بھی ہوگی، جب کنیکشن ٹوٹتا ہے، جب تار کو آگ لگتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی،
درد ہوتا ہے نا، ایک دم ساری لائٹ آف ہو جاتی ہے. اب ہم اس لائٹ آف کا کوئی علاج نہیں کریں گے، کریں گے نا. کسی ایک بندے کو وہ جوڑنی پڑے گی تاریں. اگر وہ رکھنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ توڑنا نہ چاہیں، بس آپ کو یہ سمجھنی ہے بات، میری اندر کی فیلنگز جو ہے نا توڑنے والی نہیں ہوں. والذین یصلون، ہم پھر بھی کوشش کرتے رہیں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم حکمت کے بغیر ہی کریں. بعض جگہوں پہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ بار بار کوشش کر رہے ہیں، پھر اب یہ ہے کہ دل میں یہ رکھے میں نے نہیں توڑنا، مجھے جہاں بھی ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملے میں نے سلام لے لینی ہے. دل میں نے بغض نہیں رکھنا، میں نے اپنا دل صاف رکھنا ہے. اور اگر مجھے کہیں پہ لگے کہ یہ میری طرف واپس آنا چاہ رہے ہیں تو میں نے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کرنا ہے. نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھائے، اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ہر موقع پر ہمیں حکمتیں اپنانی ہوگی. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انا کی وجہ سے دونوں آپس میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی انا کو مار کر رشتہ بچا لیں، کنیکشن جوڑ لیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ بندہ کنیکشن رکھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن آپ تو نہیں نا توڑنا چاہتے، اس کی طرف سے ٹوٹ رہا ہے، آپ نے مزید جوڑنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ جڑ نہیں رہا، تو پھر آپ خاموش ہو جائیں اور بس یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے سلام قطع طول کی اختیار نہیں کرنی، یعنی بالکل بھی بول چال ختم نہیں کرنی. مجھے جہاں بلانے کا موقع ملے میں بلاؤں گی. ہاں کچھ چیزیں فتنے کی وجہ بنتی ہیں، آزمائش کی وجہ بنتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا، وہاں پہ آپ کو حکمت اپنانی ہوگی، وہاں پہ آپ کو نہ قطع طول کی اختیار کرنی ہوگی اور نہ ہی آپ جو ہے نا اس قدر اگلے بندے کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے کہ آپ کی اپنی لائف جو وہ ڈسٹرب ہو. اب دیکھیے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں معاف تو کر دیا جاتا ہے لیکن جنت واپس نہیں ملتی. جیسے آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی، وہ جنت سے نکل گئے تھے لیکن معافی ان کو مل گئی تھی. تو بعض مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ معاف کر دیتے ہیں لیکن وہ رشتہ، وہ رتبہ نہیں رہتا. تو اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ختم نہیں کیا تھا، ایک تعلق ختم ہوا تھا. تو اگر کسی کے ساتھ ایک تعلق ختم ہو تو ہم باقی تعلق تو نہ بھولیں. ٹھیک ہے، اگر ایک تعلق ہمارا خراب ہو جاتا ہے، انسان ہونے کا تعلق ہے تو انسان ہونے کے ناطے جس طرح باقی دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، اجنبیوں کے ساتھ راستے میں ملتے اسلام لے لیتے ہیں، یا کوئی جاننے والا دور پار کا ہو تو اسے سلام دعا ہو جاتی ہے اور مسکرا کے مل لیتے ہیں، تو بس آپ اس حد تک رکھیں. لیکن یہ جو موڈ آف کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں نا، بلانا ہی نہیں، اور تھوڑا سا ایشو ہو گیا سلام بھی نہیں لینی، ان کے گھر بھی نہیں جانا، راستے میں ملے تو ان کی طرف منہ موڑ کے چلے جانا ہے، تو یہ سب چیزیں کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ وہاں پہ مارتے ہیں جہاں پانی بھی نہیں ملتا، تو ان کو مارنے دیں. ہم نے تو اللہ کی ڈیوٹی، اللہ نے جو ہمیں ڈیوٹی دی ہے ہمیں تو وہ نبھانی ہے. بس وہی بات آ جاتی ہے نا، جہاں پہ آپ کو خطرہ ہے کہ اگر میں واقعی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے نا خاموشی اختیار کرنی ہے. دل آپ کا یہ ہو کہ میں نے رشتہ نہیں توڑا، میرا اگر ایک رشتہ ڈسٹرب ہوا نا تو باقی میرا ایک انسانیت کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک رشتہ باقی ہے. اور جیسے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق ہوتے ہیں، میں وہ حقوق ان کے ضرور ادا کروں گی. ٹھیک ہے، ایک رشتہ ٹوٹنے سے انسانیت کا اور مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں تو یہ رشتہ جو ختم نہیں کرے. جیسے عام مسلمانوں کے ساتھ آپ رہتے ویسے ان کے ساتھ رہیں، پھر آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. ہمیں نا رشتے بچانے بھی نہیں آتے، ہم بہت زیادہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے توڑتے ہیں
جس سے بولنا بند کرتے ہیں اس کو پھر دشمن سمجھتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے دنیا کا سب سے گھٹیا ترین انسان، چاہے وہ جتنا بھی پارسا کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے ہمیں ایک دفعہ ہمارا دل دکھا دیا۔ اب جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو اتنا اچھا سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی غلطیاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اگر ہم اعتدال کی راہ، عدل کی راہ اختیار کریں نا، تو اللہ ہماری بڑی مدد کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں سوء الحساب، حساب سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یخشون اور یخافون دو ورڈز ہیں، دونوں کے میننگ سیم ہے لیکن تاثیر ڈفرینٹ ہے۔ یخشون کا مطلب ہے کہ اس میں راغب کہتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ خشیت ایک ایسا خوف ہے جس کے ساتھ تعظیم ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اکثر اس کا باعث علم ہوتا ہے۔ جس انسان کا علم بڑھتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی عزت بڑھتی ہے، تعظیم بڑھتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، انسان تعظیماً اللہ سے ڈرتا ہے۔ جیسے ایک ٹیچر، آپ اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک پرسنالٹی آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اب تعظیماً اس سے خوف ہوتا ہے کہیں اس کو ناراض نہ کر دے، اس کا ہمارے دل کے اندر بڑا اہم رتبہ ہے، تو اس کے سامنے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا کوئی روب نہیں ہوتا لیکن تعظیم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خشوع، واقعی خشوع تب آتا ہے جب اللہ کے ساتھ رشتہ محبت اور خوف سے ملا جلا ہو، تعظیم کا رشتہ، اور حساب سے ڈرتے ہیں۔ حساب سے وہ جو ڈرنا واقعی ہوتا ہے نا، خوف کھانا، کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ والا ان کے اندر خوف ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر آیت 28 میں فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو جاننے والے ہیں، جو علم والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور خوف سے مراد، اس خوف سے مراد کوئی بھی ڈر ہے۔ بعض نے کہا کہ دونوں خشیت اور خوف ہم مانا، لیکن بعض نے کہا کہ ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے، اور واقعی ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ جب ہم عبادات کی بات کریں تو ہمیشہ ہم خشوع کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خشوع نماز کے اندر چاشنی، لذت، سکون کیسے آتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، میرا رب، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، میری نظر میں اس کی تعظیم، یعنی اللہ کو تعظیماً سجدہ کرنا، اللہ سے تعظیماً ڈرنا، اس کو اس کی ناراضگی کا خوف ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، ہم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں نا، یہ ابھی ٹاپک ختم نہیں ہے، انشاءاللہ کل اس کو کمپلیٹ کریں گے، لیکن بیسکلی ہمیں کچھ اسائنمنٹس اللہ نے دی ہیں۔ وہ اسائنمنٹ کیا ہے؟ وعدوں کو پورا کرنا، جس سے جو وعدہ کیا نا، آپ کی فرسٹ اسائنمنٹ یہ ہے، نہیں پورا کیا تو آج سے ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی بھی وعدہ آپ کو یاد ہے، پہلے تو عقیدہ توحید والا، الحمدللہ وہ وعدہ پورا ہے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو لوگوں کے ساتھ کی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو کمٹمنٹ، آپ پیرنٹ ہیں، آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیے ہیں، آپ بچے ہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ کیے، اللہ میں نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اور جو بندہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے نا، اللہ اس کو مزید توفیق عطا کرتے ہیں نیکیاں کرنے کی۔ اپنے نفس کے ہاتھوں ہار کر اللہ سے کیے گئے وعدوں کو نہ توڑے۔ اس کے بعد اب رشتوں کو جوڑنا بھی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کو جوڑیں گے، اور یہ کمٹمنٹ ہے ہماری اپنے رشتوں کے ساتھ۔ تو پھر تیسری اسائنمنٹ کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کسی بھی وجہ سے، سب سے پہلے جو ہمارے بہت قریبی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بہت ماں باپ کے بہن بھائی ہیں، اگر وہ رشتہ داریاں آپس میں خراب ہیں تو
آپ کوششیں کر کے یصلون ما امر اللہ بھی ایوصل، ان کو جوڑیں، حکمتیں اپنائیں، کاؤنسلنگ کریں پیرنٹس کی، ان کو سمجھائیں، اور آپس میں ہر ایک کے ساتھ فردن مل کر ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کریں اور ان کو آپس میں صلح کروائیں، خود بھی جڑیں اور اپنے بڑوں کو بھی جوڑیں۔ یہ ذہن میں چیز بنا لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جب بھی کوئی اس طرح سے پرابلم ہوگی تو اللہ مجھے چوز کر لینا رشتوں کو جوڑنے والوں میں سے، میں ٹوٹنے سے بچا سکوں۔ اور یہ آپ کا لالچ ہونا چاہیے، آپ کی حرص ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلی دو صفات کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم حساب سے، یعنی حساب جو ہے نا جو حساب سے ڈرتا ہے وہ محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ ویسے بھی کل بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ اگر حساب ہو گیا تو پھر تو جہنم ہمارے حق میں ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے حساب کا خوف ہمیں دنیا کے اندر محاسبہ کرنے کی طرف آمادہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو سوء الحساب، برا حساب وہی ہے جو ہر چیز پر لیا جائے، ہر چیز کاؤنٹ کی جائے۔ تو اللہ سے اس معاملے میں رحمت مانگنی ہے انشاءاللہ، اور دنیا کے اندر ہی اپنا جو ہے نا محاسبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حساب کو بہت آسان کرے، اور ہمیں جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا، ہم بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی غرور، انا اور ضد کے، ضد آ جاتی ہے خاص طور پر رشتوں کے اندر، تو اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا کر دے کہ ہم ضد کو مائنس کر کے رشتے کو جوڑیں، سلام کریں، گلے ملیں، اور محبت دوسروں کے اندر پھیلانے کی، لوگوں کے ساتھ پیار کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔